بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف سٹائل۔ آج شب جمعہ ہے اور میری یوٹیوب فیملی جانتی ہے کہ ہم شب جمعہ اور ہمارا جمعے کا دن جو ہے وہ مخصوص ہے ہماری شب جمعہ اگلی زندگی اور اپنے مرحومین کو تحفے دینے کے لیے، اور جمعہ جو ہے وہ ہمارا خاص عبادات کے لیے۔ روحیں شب جمعہ یا جمعرات کی شب یا عصر میں آتی ہیں یا نہیں آتی، گھروں میں آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ بات الگ ہے۔ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر روحیں نہیں بھی آتی تو ہم ان کے لیے اگر تیاری کر لیتے ہیں تو ثواب تو ملتا ہے نا۔ ہم اگر ان کے لیے فاتح خوانی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی تو ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں یہ دعا بتائی جاتی ہمیں کہ ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ کیوں ہمیں دعائیں بتائی جاتی کہ یہ دعا مانگیں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، یہ دعا؟ تو جب دعائیں رنگ لاتی ہیں اور ایسا رنگ لاتی ہیں کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، اور صرف اس دنیا میں نہیں رنگ لاتی بلکہ آخرت کی دنیا میں جہاں پہ انسان بے یار و مددگار ہوتا ہے، عالم برزخ میں۔ کیونکہ دیکھیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر ایک عالم ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان قیامت تک کے لیے رہتا ہے۔ وہ قبر ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کا وہ گھر ہے کہ جہاں نہ اس کا کوئی ہمدرد ہے نہ کوئی غمگسار ہے۔ وہ گھر ہے جہاں کوئی اس کا نہ کوئی مہمان آئے گا اور نہ وہ کسی کا میزبان ہے۔ ہاں، لیکن وہ تاریکی روشنی میں بدل سکتی ہے۔ وہ جو قبر ہے نا، وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ جو صاحب قبر ہے اس کے اعمال کیسے ہیں، اور جو وہ چھوڑ کر آیا ہے، خاص طور پہ جو اولاد ہے، صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا اولاد، تو جو اولاد چھوڑ کر آیا ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ خدارا اپنے والدین کے لیے عذاب کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ ان کو ثواب نہیں دے سکتے نا، اگر آپ ان کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، اگر آپ ان کے لیے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان کے لیے باعث عذاب بھی نہ بنے۔ اور پروردگار عالم سے یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ کہتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے، اولاد ایسی ہوگی کہ جو مرنے کے بعد آگ کر دی جائے گی، کیونکہ وہ والدین کا حق ادا نہیں کرتے۔ والدین کا حق ہم کسی صورت بھی اگر چاہیں نا کہ ہم کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی دن رات خدمت کیجیے، اور اگر وہ اس سے دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو ان کے لیے اس جہان کی راحت بن جائے۔ اب راحت کیسے بنا جا سکتا ہے؟ راحت آپ ایک سورہ یاسین پڑھ کے ان کا ہدیہ کریں تو بھی آپ ان کے لیے باعث راحت ہیں۔ آپ سورہ ملک ہدیہ کریں تب بھی آپ باعث رحمت ہیں ان کے لیے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تب بھی ان کو وہاں پر خوشی ملتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور کریں۔ شب جمعہ ہے، ضرور اپنے مرحومین کے نام کا صدقہ دیں۔ آج بھی دے سکتے ہیں اور روز جمعہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور عالم برزخ اگر دیکھا جائے تو لفظی مطلب ہے پردہ۔ ایک پردہ ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت تک کا جو منظر ہے، قیامت کا منظر بعد میں ہے، اس سے پہلے انسان جس عالم میں رہتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی تب تک انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہتا ہے۔ وہاں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، اس عالم میں وہ آپ کے اللہ نہ کرے، لیکن اگر وہ گناہ کیے ہیں تو اس عالم میں وہ گناہ بچھو یا کسی سانپ یا اس طرح کی کسی خطرناک صورت میں عذاب بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے قرض دیا ہوا تھا، اور جس بندے کو قرض دیا ہوا تھا وہ واپس نہیں کر رہا تھا۔ یاد رکھیے پہلے کہ کسی سے بھی 1 روپیہ بھی لیا ہے نا تو کوشش کرے کہ وقت پر اس کو ادا کرے، نہیں تو یہ بھی آپ کے لیے باعث عذاب ہے۔
اب وہ اس کو واپس نہیں کر رہا تھا، بہت جتن کی انہوں نے لیکن واپس نہیں کر رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ وہ جو شخص ہے وہ فلاں صاحب کا درس سننے جاتا ہے۔ تو یہ وہاں گئے اور وہ جو عالم تھے، جو صاحب تھے، ان سے کہا کہ اس طرح اس نے میرا قرض دینا ہے اور ادا نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے اس کو ایک واقعہ سنایا، جو قرض نہیں دے رہا، واپس نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے میرے پاس ایک یہودی آیا تھا اور میں نے اس کو 2 درہم واپس کرنے تھے، لیکن میرے پاس 1 درہم تھا، وہ میں نے واپس کر دیا اور 1 میں نہ کر سکا، اور میں سو گیا۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ مجھے فرشتے لے کر جا رہے ہیں، پولیس سرات ہے، ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف باغ ہے۔ پولیس سرات بھی ہر کسی کے لیے مختلف ہے، کہتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے پولیس سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ پولیس سرات سے وہ ایسے نور کی شکل میں پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کے لیے پولیس سرات کی کیفیت کو آسان کرے، اور ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو مرحومین، ہمارے جو پیارے چلے گئے ہیں، پروردگار عالم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میں ایک پولیس سرات عبور کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آگ کا غبار نظر آیا، اور وہ غبار میری طرف بڑھ رہا ہے، اور اسے آواز آ رہی ہے کہ میرا درہم واپس کرو، میرا 1 درہم واپس کرو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ادھر کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ جو آگ کا غبار تھا، اس آگ کے غبار میں سے ایک آگ کی انگلی نکلی اور میرے سینے میں لگی، اور وہ کہتے ہیں جب میرے سینے میں لگی تو مجھے ایسے لگا کہ میرے سینے میں سوراخ ہو گیا ہے، جلتا ہوا کسی نے انگارہ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس شدت کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اور کہتے ہیں کہ وہ نشان میرے سینے پر مرتے دم تک قائم رہا۔ اتنا عذاب ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس نے کسی کا اسی طرح 1 درہم یا 2 روپے، اس طرح مطلب بہت چھوٹی سی رقم دینی تھی اور وہ نہیں دے سکے، وہ وفات پا گئے۔ کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے کسی پھر عالم سے کہا کہ میں یہاں پر بہت اچھی حالت میں ہوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مجھ پر بہت انعام اور اکرام ہے، لیکن ایک ایسا عذاب ہے جو تھوڑی دیر بعد مجھے شدت سے محسوس ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کے انگوٹھے کے ارد گرد ایک سانپ بندھا ہوا تھا جو ان کے ناخن پر ڈستا تھا، اور ان کا رنگ سارا سیاہ ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ان عالم سے کہ فلاں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، فلاں محلہ ہے، فلاں میرے خاندان ہے، وہاں جا کے آپ انہیں کہیں کہ یہ میرا ادھار وہ چکا دیں تو اللہ مجھ پر آسانی کرے گا۔ یہ وہ عذاب ہے حقوق العباد کے لیے، اسی لیے تو زور دیا گیا نا کہ اگر آپ حقوق العباد ادا نہیں کرتے نا تو حقوق العباد تو ایسے ان کا حساب ہے کہ وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حقوق العباد، بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم ہم سب کو حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آج کا میں آپ کو ایک ایسا انمول، ایک ایسا قیمتی، ایک ایسا انتہائی خوبصورت تحفہ بتاؤں گی جو اپنے مرحومین کو آپ دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پیارے، وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے ساس سسر ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں، چاہے وہ آپ کے ملازم ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے آپ ان لوگوں کے لیے کریں جن کے لیے کوئی یہ ختم کرنے والا نہیں، آپ ان کے لیے بھی کریں، کیونکہ مومن بخیل نہیں ہوتا۔ تو عمل انتہائی آسان ہے، اور یہ عمل جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی تو میں نے کیا تھا، اور اس کے بعد میں کسی بھی فوتگی والے گھر جاؤں تو میں نے ضرور بتاتی ہوں کہ آپ یہ عمل کیا کریں، اور آپ بھی کریے گا، اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی جان سے عزیز لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو اتنا خوبصورت تحفہ دے گا۔ اور تحفہ کیا ہوگا کہ آپ نے پہلے عمل کی طرف آتے ہیں کہ عمل کیا کرنا ہے۔ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے یا وارثو، صرف ایک لفظ ہے، یا وارثو یا وارثو یا وارثو، آپ نے اس کا 1 لاکھ کرنا ہے، چاہے آپ مل کے کریں، چاہے آپ اکیلے کریں، چاہے آپ گروپ میں بیٹھ کے کریں، جیسے بھی کرنا ہے، لیکن اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے بھی انہیں نہ بھولیے گا جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے بھی کریں۔ یا وارثو یا وارثو یا وارثو کو اس کا 1 لاکھ جب آپ مکمل کریں گے نا، تو جس مرحوم کے لیے یہ کیا جاتا ہے، پروردگار عالم اس کی قبر میں ایک فرشتہ خلق کر کے بٹھاتا ہے، اور وہ فرشتہ
قیامت تک اس صاحب قبر کی قبر میں بیٹھ کر وہ جو قبر میں موجود آپ کے پیارے ہیں نا، ان کا دل بہلاتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ قبر کی تنہائی کیسی ہے، قبر کی تاریکی کیسی ہے، قبر کی وحشت ناکی کیسی ہے، تو کیوں نہ ہم باعث بنیں اپنے پیاروں کی قبروں کو روشن کرنے کا، کہ ان کی قبریں جگمگ کرتی ہوئی نظر آئیں، پروردگار عالم ان کا وہ جہان اچھا کرے۔ اور اس دعا پر میں آج کی ویڈیو کا اختتام کروں گی کہ پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کو، میرے یوٹیوب فیملی کے تمام مرحومین کو، میرے تمام مرحومین کو، میرے سے وابستہ ہر شخص کے تمام مرحومین کو، اور پوری دنیا میں جو مرحومین چلے گئے اس دنیا سے، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، میرے مالک سب کی قبروں کو روشن کرنا، وسیع کرنا، پر رونق کرنا، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، ان سب کو محمد و آل محمد کے نور سے ان کی قبروں کو روشن اور منور کرنا۔ اور آج کی شب میں ہمارے مرحومین کو، ہمارے پیاروں کو میرے مالک آج ان کی روحوں کو، کسی کو مدینہ کی زیارت کرانا، کسی کو کربلا، کسی کو نجف، کسی کو مشہد، میرے مالک ان کو پیاری پیاری زیارتوں پر آج کی رات ان کی روحوں کو لے چلنا۔ میرے مالک تیرے کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے مالک ہمارے مرحومین کو، خاص طور پر میرے مالک جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کو، میرے والدین سمیت تمام مرحومین کو میرے مالک اپنے خصوصی کرم میں رکھنا، اور ان سب سے آسانی والے معاملات، نرمی والے معاملات کرنا۔ میرے مالک ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔